سرخ چہرے، نم آنکھوں کے ساتھ وہ تبیز قالین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کسی اور شخص کے نام کی مہندی لگتے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی مہر گل اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ راتوں رات ایسا کیا ہوا تھا کہ سمرا کا رویہ حورے کے ساتھ اتنا برا ہو گیا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اب اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ مہندی لگ چکی تھی اور اب مہر کی باری تھی۔ حورے کچھ کھانا ہے؟ مہر کے پوچھنے پر وہ نام میں سر ہلاتے صوفے پر چہرہ رکھے آنکھیں موند گئی۔ اس کے نکاح کا جوڑا کچھ دیر پہلے ہی حورے کی ساس اور تائی دے کر گئی تھی اور اسے کسی اور شخص کے لیے دلہن بننا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بند پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ ہی کوٹ پہنتے اس نے اپنے کف لنکس بند کیے، بالوں کو سیٹ کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی سرخی کا عنصر نمایاں تھا۔ سیٹ ہوئے بال، ہلکی بڑی شیو، ہونٹوں کو تھامتی مونچھیں، سنجیدہ و باوقار سا وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی زہرہ بیگم نے اسے ماشاءاللہ کہا اور آگے بڑھ اس کی نظر اتارتے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنی ماں کو دیکھ چہرے پر مسکراہٹ سجی تو وہیں دائیں گال پہ پڑتا ڈمپل ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ نیچے آیا تھا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ اس کے نیچے آتے ہی مختصر سی بارات روانہ ہوئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کا شور ہوا اور پھر سب لوگ باہر مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر بڑھے تھے، جبکہ مہر حورے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ ایک بار خود کو آئینے میں تو دیکھو حورے، اسے کب سے سر جھکائے بیٹھے مہر نے ضد کی۔ حورے کیا ہو گیا ہے؟ ایسے اتنی چپ تو کبھی نہیں رہی تم، اب کیا ہوا ہے؟ مہر، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نا بابا کی؟ پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم تو چاچو کی سب سے پیاری بیٹی ہو۔ اس کا ہنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مہر نے اسے سمجھایا، مگر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی سمرا بیگم دیگر خواتین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے مہر، حورے کا چہرہ ٹھام تو۔ سمرا بیگم کے کہنے اپنی فراق سنبھال کر اٹھتے اس نے حورے کے چہرے پر سرخ زرتار آنچل ڈالا۔ کمروز احمد اسرار صاحب اور مولوی صاحب کے ہمراہ کمرے میں وہیں شجاع احمد حورے کے برابر میں بیٹھ اسے اپنے حصار میں قید کر گئے۔ اپنے تایا کا شفقت بھرا ہاتھ سر پر محسوس کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے کو بے تاب ہوئی تھیں۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آس پاس کیا کہا جا رہا تھا۔ وہ تو اپنے ٹوٹے دل کا سوگ مناتی، اپنی ذات کو روندنے کا غم دل میں دبائے خاموشی سے سر ہلاتے اپنے حقوق سالک حیدر کے نام کر گئی تھی۔ دونوں طرف سے نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی اور پھر دو اجنبی ایک مقدس رشتے میں بندھ گئے تھے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا اور پھر فوراً سے حورے کو نیچے بلایا گیا۔ زوہا اور مہر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے لان میں آئے تھے جہاں اسٹیج پر بیٹھا سالک حیدر گہری سوچوں میں گم تھا۔ شور پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اور پھر بس دیکھتا رہ گیا۔ وائٹ اور گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنے جس کے اوپر نفیس سا گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا، گولڈن وائٹ گولڈن جیولری کے ساتھ رانی ہار پہنے، ماتھے پر جھومر، ٹیکا، چھوٹی سی ناک پر پہنی نتھ جس کے موتی نے سرخ رنگ میں رنگے اس کے گلاب پنکھڑیوں لبوں پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ سب کی نظروں میں ستائش ابھری تھی۔ لال زرتار کا آنچل چہرے پر ڈالے وہ اپنی بہنوں کے ہمراہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اسے لے جا کر سالک حیدر کے برابر میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ حورے نے گھبرا کر مہر کا ہاتھ تھاما، دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ زہرہ بیگم کا ہاتھ تھامے اٹھی تھی اور سالک حیدر وہ تو ایسے بے نیاز تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی ہو۔ سب سے ملتے وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کمروز احمد کے پاس آتے وہ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اسے آگے بڑھنے سے روک گئے۔ ماں باپ کے رویوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مہر آپا، آپ کو کوئی اندر بلا رہا ہے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب ایک بچی اس کے پاس آئی۔ سر ہلاتے وہ ایک نظر سب کو دیکھتے اپنی فراک سنبھالے اندر گھر کی جانب بڑھی تھی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ امی! اس اندھیرے سے گھبراتے اس نے اپنی ماں کو پکارا۔ اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ خوف سے لرزتے اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو پکارنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ اس کالی ہڈی میں موجود شخص کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے وہ شخص پچھلے دروازے سے نکلتا اس گھر سے اور ان لوگوں کی پہنچ سے دور نکلتا چلا گیا۔ اس وسیع کمرے میں نائٹ بلب جیسی روشنی پھیل کر اندھیروں کو مٹا رہی تھی۔ اسی کمرے کے وسط میں موجود جہازی سائز بیڈ پر وہ وجود اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا جبکہ ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔
पैरों को छूता गुल अनारी फराक बिखर कर ज़मीन पर गिर रहा था। माथे पर लगा टीका भी अपनी जगह खो चुका था। कुछ ही देर गुजरी थी जब उस वजूद में आहिस्ता आहिस्ता जंबिश होने लगी। भारी होती आंखों को खोलने की कोशिश करते उसने ज़रा सा चेहरा दाएं बाएं जानिब किया तो गाल पर एयरिंग से निशान बन गए थे। आंखें खोल उसने नासमझी से छत को घूरा और फिर उसके दिमाग में छम्माका सा हुआ था। और फिर उसने बंधे हाथ पैरों को देखा। आंखें हैरत से फटी थीं। अम्मी, बाबा, अम्मी। अपने माँ बाप को पुकारते वो मुसलसल अपने हाथ पैर चलाकर खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। चाचू, बाबा, प्लीज़ कहाँ हैं आप लोग? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते वो मुसलसल ख़ुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद करती हलकान हो रही थी। सर में तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई तो मदद करो। वो पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी। ज़रा सी देर में उसने पूरा कमरा अपने सर पर उठा लिया था। बाबा, निकालो मुझे, बाबा। आंसू तवातर से उसके गाल भिगो रहे थे, मगर वहाँ कोई होता तो सुनता। उस कमरे में उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा है। आज तक जितनी किडनैपिंग की खबरें सुनी थी, एक एक कर सारी जहन में आती उसे बदहवास कर रही थी। जोर लगाने से हाथ में मौजूद चूड़ियाँ टूटकर कलाई में ज़ख्म बना गई थी, मगर उसे परवाह ही नहीं थी। दूसरी तरफ उस अंधेरे कमरे में स्क्रीन के सामने बैठा शख्स लब सख्ती से आपस में भींचे उसे देख रहा था। उसकी यहाँ मौजूदगी उस शख्स पर पहाड़ बनकर गिरी थी। आंखें लहू रंग हो रही थीं। पीछे मुट्ठी उसने गुस्से से टेबल पर मारी। गहरे गहरे सांस भरते उसने खुद को पुरसुकून करते एक बार फिर स्क्रीन की जानिब देखा और फिर इंटरकॉम उठाकर एक नया हुक्म सादिर करते वो कुर्सी पर ढहस आ गया। गाड़ियां एक एक करके मेंशन की हदूद में दाखिल हुई थी, जहां पहले से लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सालिक ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर अपनी माँ को देखा, जो चादर में छुपे हूरे के सिसकते वजूद को अपने साथ लगाए हुए थी। पूरे रास्ते वो रोती आई थी। सबकी मौजूदगी में उसे अंदर लाकर लाउंज में बिठाया गया। भाई, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें, लिशपा साले की कज़न ने शोशा छेड़ा, जबकि बाकी सब ने भी उसकी तायद की थी। सालक भाई, आप तो दूर ऐसे बैठे हैं जैसे ये आपकी दुल्हन ना हो बल्कि किसी और की हो। सालक को दूसरे सोफे पर मोबाइल में मसरूफ़ देख लिशबा ने सालक को निशाने पर लिया तो जहाँ सब हंसे थे वहीं आयशा ने तमस्कर भरी नज़रों से उसे और फिर घूंघट में छुपी बैठी हूरे को देखा था। अम्मी, हूरे थक गई होंगी, क्या ये रस्में ज़रूरी हैं? अपनी जगह से उठते उसने मोबाइल अपनी पॉकेट में रखा और ख़ुद कदम ब कदम चलता हूरे के पहलू में आकर बैठा तो सभी लोग होटिंग करने लगे, जिस पर वो मुबम सा मुस्कुराया। लेकिन हमने तो अभी तक भाभी को ठीक से देखा भी नहीं। हाँ, तो भाभी कहाँ जा रही है? अभी इन्होंने यहीं रहना है लिशबा। रुबीना बेगम उसे कहती आगे बढ़ी और सालक और हूरे का सदका दिया। सालक हुर्रे का घूंघट उठाओ बेटा, रस्म के मुताबिक दुल्हन को सबसे पहले उसका शोहर देखता है। रुबीना बेगम के कहते ही सबने एक बार फिर शोर किया था, जबकि रुबीना बेगम की बात सुन हुर्रे की हथेलियां नम हुई और दिल जोर से धड़का था। जबकि सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर सालक सर हिलाते उसकी जानिब मुड़ा और एक नज़र सबको देखा। धीमे से मुस्कुराते उसने अपने हाथ हुर्रे की जानिब बढ़ाए, वहीं उसे मुस्कुराते देख सब हैरान हुए थे। सालक हैदर और मुस्कुराहट तज्जुब की बात थी। आहिस्ता से घूंघट उठाकर उसने पीछे किया तो हुरे का हसीन चेहरा उसकी नज़रों के हिसार में आया था, जो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। माशाल्लाह, भाभी तो बिल्कुल परी लग रही हैं। आयशा भाभी, हुरे भाभी तो नाम की तरह हूर जैसी हैं। आयशा की सोचों से अनजान अलिशबा ने उसके जले दिल पर नमक छिड़का था, मगर बिना ज़ाहिर किए वो मध्यम सा मुस्कुराई और एक कहरबार नज़र हूरे को देख निगाहों का रुख बदल दिया। अम्मी, ये सब ख़त्म करवाएं। साले के कहने पर ज़ोहरा बेगम ने रुबीना बेगम को इशारा किया, जिस पर बड़ी मुश्किल से हूरे को आज़ादी मिली थी। उसे ले जाकर साले के कमरे में बिठाया गया। बेटा, आप यहाँ आराम करो, मैं हैदर को भेजती हूँ। उसके प्यार करते ज़ोहरा बेगम नरमी से कहते उसे उस कमरे में अकेला छोड़कर चली गई और उनके जाते ही एक बार फिर सब याद कर उसकी आंखें नम हुई थी। मगर अब जब उस नए रिश्ते में बंध गई थी तो उसे इस रिश्ते को निभाना था, हर हाल में। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पर बात करते सालक हैदर के माथे पर बल पड़े थे। दूसरी जानिब मौजूद शख्स को जवाब देता वो बिना किसी को बताए मेंशन से निकलता चला गया। उसके जाते ही सीढ़ियों पर खड़ी आयशा मुस्कुराई थी। दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो तुम सालक हैदर, मगर मुझे नहीं। अजीब से एहसास के तहत उसकी आंख खुली तो भारी होते सर को हाथों में थामे वो साथ बैठा, मगर आंखों के आगे आगे अंधेरे ने उसे लम्हे को भौंकला कर रख दिया।
यूं ही बैठे बैठे उसने कुछ वक्त बाद आंखें खोलकर घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। दिमाग में अजीब सा खालीपन था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिरी मंजर जो उसे याद था वो लाउंज में बैठकर ड्रिंक करने का था। उसके बाद क्या हुआ उसे बहुत ज़ोर देने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। बोझल होती आंखों के साथ वो उठा, मगर मंजर बहुत मुख्तलिफ था। वो अपने दूसरे अपार्टमेंट में था। सर झटकते वो सबसे पहले फ़्रेश हुआ था। उसे अपने हवास बहाल करने थे। फ़्रेश होकर उसने सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढा जो उसे ज़मीन पर पड़ा मिला था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल ऑन करते वो मुस्तरब सा सोफे पर बैठा। उसका पैर मुसलसल हिल रहा था। मोबाइल ऑन होते ही लातदार नोटिफिकेशंस उसके मोबाइल पर आना शुरू हुए। एक एक कर सारे मैसेजेस देखता वो एक मैसेज पर आकर रुका था। उसे कोई तस्वीर भेजी गई थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैसेज ओपन कर उसने जैसे ही वो तस्वीर खोली उसका हाथ साकत हुआ था। आंखें हैरत से फैली। सामने ही हूरे की तस्वीर थी। निकाहनामे पर दस्तखत करती वो। उसके साथ नीचे एक मैसेज भी था। अफसोस हुआ मगर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हूरे कमरोज़ अहमद अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। हूरे ऐसा नहीं कर सकती। खुद कहते वो तेज़ी से बाहर निकला था। मुसलसल कोशिशों से थक वो फूट फूट कर रो रही थी। जब कदमों की आवाज़ पर रोना भूल वो अलर्ट हुई थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें भींची। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसके दिल की रफ्तार मज़ीद तेज़ हुई थी। कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। वैसे ही उसकी सांसें खुश्क हो रही थी। दिल की धड़कन उसे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जानता हूँ तुम होश में हो और मेरी बात सुन रही हो। पास रखी चेयर घसीट कर बेड के सामने बैठा वही मर्दाना आवाज़ पर महर का दिल उछल कर हलक में आया था। ये आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी। झटके से आंखें खोलकर उसने अपने सामने कुर्सी पर बैठे शख्स को देखा। हैरत से उसकी आंखें फैली। आप? उसके लब सरसराए। अल्तमश खानज़ादा के चेहरे पर उसके तासुरात देख मुस्कुराहट आई। आपने मुझे अगवा? वो अभी तक सदमे के ज़ेर असर थे। अल्तमश ने इस तमाम अरसे में पहली बार उसे गौर से देखा। गुल अनारी रंग के फ्रॉक में सजी सवरी वो अल्तमश खानज़ादा के दिल की दुनिया तहबाला कर रही थी। कुछ देर में हमारा निकाह है, खुद को तैयार कर ले। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता मेहरगुल। अभी वो एक सदमे से नहीं संभली थी जब उस पर दूसरा धमाका कर गया। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? मैं क्यों करूँगी आपसे निकाह? मुझे जाना है यहाँ से। मुझे जाने दें। निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से या ज़बरदस्ती। वो पुरसकून अंदाज में चेयर से टेक लगाए सिंग पर हाथ बांध गया। मेहर गुल ने गुस्से से उस शख्स को देखा। मैं मर जाऊंगी मगर ये निकाह नहीं करूँगी। आई समझ? मुझे जाने दो। अपने हाथ को हरकत देती वो बेबसी से चीखी और उसकी यही बेबसी सामने वाले को सख्त नागवार गुजरी थी। कभी कदम कदम उठाते वो उसके पास आया। उसके करीब आने पर महर की आंखों में खौफ सिमटा। इन आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी बिल्कुल नहीं जचती। पता है आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? उसके करीब झुकते वो सरगोशी में कहता उसकी सांसें रोक गया था। क्या? ये आंखें और उनमें मौजूद हिम्मत। उसके बिखरे बालों पर फूंक मारता वो महरगुल की सांसें अबतर करने का बायस बना था। पीछे को सिरकते वो उस शख्स से दूर हुई और उसका यूं पीछे होना महसूस कर अल्तमश खानज़ादा खुलकर मुस्कुराया। सोचा नहीं था मोहब्बत ऐसी मिलेगी, मगर अब मिल गई है तो छोड़ देना अच्छी बात तो नहीं। उसके हसीन चेहरे को तकता वो आंख विंग करके कहता महरगुल को सख्त जहर लगा। कुछ देर बाद निकाह है हमारा महरगुल। अगर अपने घर वालों की सलामती चाहती हैं तो खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत कर देना, वरना जो शख्स सबकी मौजूदगी में आपको उठाकर यहाँ ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। जाने दूंगा। एक बार निकाह हो जाए उसके बाद मैं खुद बाहिफाजत तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा। अगर चालाकी की तो सारी ज़िंदगी अपने घर वालों को देखने के लिए तरस जाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। उसे वार्निंग देते वो कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो उसके लफ्ज़ों में उलझी बुत बन गई थी। वो उसे धमकी देकर गया था। बेड पर बैठी वो अपने खाली हाथ देख रही थी जब उसके पास अल्तमश की भेजी गई लेडी बॉडी गार्ड सादा लिबास में खड़ी थी। उसने उस औरत की भी मिन्नतें की थी, मगर वो तो ऐसी थी जैसे ना सुन सकती हो ना कुछ बोल सकती हो। महर का दिल किया इस औरत का गला दबा दे। प्लीज़ मेरी मदद करो। देखो मैं भी एक लड़की हूँ, तुम्हें थोड़ा तो एहसास होगा ना। निकाह के बाद घर चली जाना। जितना इनकार करोगी उतना ही मर्द के अना पर चोट पड़ेगी। खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत करो और सब ठीक। सब ठीक कैसे? सब ठीक मेरे माँ बाप मुझे कबूल नहीं करेंगे, मेरी जान ले लेंगे। आखिर तुम लोगों को ये सब एक खेल क्यों लगता है?
بہادری اچھی چیز ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ اپنا اچھا برا نہ سمجھ آ سکے۔ التمش کی سرتواز پہ مہرگل کی چلتی زبان کو بریک لگے۔ مجھے پتا تھا تم چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہو، اس لیے اب مجھے لگتا ہے تمہارے باپ کو اس دنیا سے دور بھیجنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، پلیز میرے بابا کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ موبائل نکالتے وہ اپنی دھمکی سچ کرنے والا تھا۔ مہر کے روکنے پر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا موبائل واپس پاکٹ میں رکھ گیا۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، اور ولی کی ٹینشن مت لینا، تمہارا ولی اس نکاح میں شریک ہے۔ اپنی بات سے وہ اس کے سر پر ایک اور دھماکہ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک بھی چہرہ اس کا شناسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی، وہیں وہ اس کے سامنے آ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ دل کو مضبوط کرتے اس نے خاموشی سے اقرار کرتے نکاح نامے میں دستخط کر اپنا آپ التمش خان زادہ کو سونپا تھا، جو اپنی فتح پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ آخر کار وہ فاتح ٹھہرا تھا۔ رات کے آخری پہر جب پورا مینشن اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ آہستہ سے گھر میں داخل ہوا۔ شکر تھا کہ زہرہ بیگم اس کے انتظار میں نہیں تھی۔ ایک نظر ان کو دیکھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، گلاب اور موتی کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی۔ اس خوشبو میں گہرا سانس بھرتے وہ دروازہ لاک کر کے مڑا تو نظریں سیدھا بیڈ پر موجود وجود سے ٹکرائیں، جسے دیکھ وہ ٹھہرا تھا۔ دلہن کے لباس میں وہ پور سجی ایک طرف گرے گہری نیند میں تھی۔ قدم بڑھائے وہ بیڈ کے سائڈ آ کر رکا اور اس سوئے وجود کو دیکھا۔ وہ جیسی اس گھر میں آئی تھی، ابھی بھی بالکل ویسے ہی حالت میں گہری نیند میں تھی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ سالک کو افسوس ہوا تھا۔ فضا میں خنکی محسوس کر اس نے ایئر کنڈیشنر کا ٹمپریچر کم کیا اور آگے بڑھ کر کمفرٹر ہورے پر ڈالا۔ ماحول کا فسوں اور حق ملکیت متضاد اس کا خوشبوؤں میں ڈوبا وجود، جسے نظر انداز کرتے وہ کمفرٹر درست کرتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا۔ چینج کر وہ آ کر بیڈ پر بیٹھا، نظریں ایک بار پھر بھٹک کر پاس موجود اس نازک وجود پر گئی تھیں۔ بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹتے وہ گہرا سانس بھرتے آنکھیں موند گیا، مگر آنے والی سوچوں نے بری طرح اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے پچھلے حصے کی جانب رکی تھی۔ شال اپنے گرد لپیٹے وہ خوفزدہ سے گاڑی سے باہر نکلی، مگر سامنے اپنے گھر کو دیکھ کر سکون سا دل کو ملا تھا۔ دھیمے قدم بڑھاتے وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں بھولی تھی، جہاں وہ سیاہ گاڑی ابھی تک موجود تھی۔ دل میں ڈر محسوس کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی تقریباً بھاگنے کے انداز میں گھر میں داخل ہوئی، مگر پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کم از کم بھی 4 سے 5 گھنٹے گھر سے باہر گزار کر آئی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ کہ گھر میں کوئی اس کے لیے موجود نہیں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، اور پھر لمحے کو ٹھہر کر اس نے کمرہ کھول کر اندر دیکھا، جہاں اس کے ماں باپ گہری نیند میں گم تھے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ دروازہ بند کرتے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنا بڑا طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور یہاں کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ بیڈ پر گرتے وہ آنکھیں موند گئی۔ کب کے رکے آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ اس کے آرزوؤں پر بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسا بھیانک مذاق کیا تھا زندگی نے اس کے ساتھ، کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بند گئی تھی جس سے نہ رہائی ممکن تھی اور نہ اس بارے میں وہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی۔ ڈھیر سا رو لینے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا۔ نہیں مہر، ایسے خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ خود کو باور کرواتے وہ مسلسل سوچ رہی تھی جب موبائل کی آواز نے اسے سوچوں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے حیرت سے پاس پڑا موبائل دیکھا۔ اس کا موبائل تو خراب ہو گیا تھا، تو یہ موبائل؟ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی انجان نمبر سے میسج تھا۔ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے میسج اوپن کیا۔ وصل کے لمحات میں آپ کے ساتھ ہونے کے بجائے خالی دیواروں کو تک رہا ہوں۔ بڑی زیادتی ہے، مگر اس زیادتی کا بدلہ سود سمیت دوں گا۔ مسز التمش۔ لفظ سادہ تھے مگر ان کے پیچھے چھپے مفہوم کو چھپ کر وہ پوری کی پوری سرخ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ موبائل دور پھینکتی ایک اور میسج اسکرین پر جگمگایا۔ سو جاؤ مسز، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جتنے پلان بنانے ہیں کل سے بنانا۔ ابھی تک ان سے سوائے ٹینشن کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آج ہی سوچنا ہے تو کہیں تو میں آ جاؤں، مل کر کچھ سوچیں گے۔ ونگ ایموجی کے ساتھ آیا میسج مہرگل کو آگ لگا گیا۔ آخر یہ شخص اس سے چاہتا کیا تھا، وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ساری پسندیدگی اس کی اس حرکت کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی۔
सो रही हो या मैं आ जाऊं? एक और मैसेज, जिसे पढ़कर जल्दी से लाइट्स ऑफ करते वो आंखें मूंद गई, मगर आंखें बंद करने से पहले वो अल्तमश को बुरा कहना नहीं भूली थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से टेक लगाए खड़ा अल्तमश खानज़ादा लाइट्स ऑफ होने पर खुलकर मुस्कुराते गाड़ी की जानिब बढ़ा था। अभी तो खेल शुरू हुआ है मिसेस, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। खुद को तैयार रखना मेरे लिए। खिड़की की जानिब नजरें जमाए खुद से कहता वो ड्राइविंग सीट पर बैठते वहां से निकलता चला गया। जालीदार पर्दों से छिनकर आती रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल पैदा कर रही थी। रोशनी से कसमसाते उसने करवट लेते खुद को रोशनी से दूर किया, मगर नींद उड़ चुकी थी। नींद से भरी बोझल आंखें खोली तो फूलों से सजी छत देख उसे सब याद आता चला गया। छत से निगाहें हटाकर उसने अपने पहलू में देखा। साले को अपने इतने करीब देख उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ी थी। एक झटके से उठ उसने बेड से उतरना चाहा, मगर एक झटके से वो वापस पीछे होती साले के करीब हुई। उसके कुर्ते के बटन में अटके उसके बाल, कोहनियों के बल उसके करीब। वो बुरी तरह से घबराते अपने बालों को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी सालिक ने नींद से बोझल आंखें वाह किए उस खुशबुओं में बसे वजूद को देखा, जिसकी आंखों में आंसू देख सालक हैदर की नींद भग से उड़ी थी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? हूरे, उसके सर झुकाने पर सालक को समझ नहीं आया आखिर वो रो क्यों रही है। हूरे, मेरे बाल। इन दो लफ्ज़ों पर सालक ने उसके बालों की तरफ देखा। उसके बटन में बुरी तरह उलझे हुए थे। तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं निकाल देता हूँ, संजीदगी से कहते हुए उसके बालों को आज़ाद करने लगा, जिसके चक्कर में हूरे मज़ीद उसके करीब हुई थी। यूँ सालक के करीब होने पर हूरे का चेहरा सुर्ख हुआ था, वहीं वो बेध्यानी में उसके बहुत करीब चला आया था। ये ले, हो गया। उसके बालों को आज़ादी देते वो पीछे हुआ। सालिक के पीछे होते ही वो अपना शरारा संभालती बिना उसकी जानिब देखे भागकर वॉशरूम में बंद हुई। सालिक ने हैरत से उसका यूं भागना देखा और फिर घड़ी को। इस वक्त दिन के 11 बजा रही थी। बालों में हाथ फेरते वो उठकर बालकनी में आ गया। ठंडी ठंडी हवा दिल को सुकून बख्श रही थी। रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए वो सामने बने पार्क की जानिब देखने लगा, मगर ध्यान के धागे अब तक होने वाले वाक़यात में उलझ गए थे। उस दिन आयशा का उसके कमरे में आना और वो सब गलत हरकतें। उसने आयशा को खुद से दूर करने के लिए ये शादी कर तो ली थी, मगर अब उसे डर था वो शायद हूरे के साथ इंसाफ ना कर सके। वो उसे वो खुशियाँ ना दे सके जिसकी वो हकदार थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सारी सोचें झटकते वो कमरे में आया, मगर सामने हूरे को देख उसके कदम थमे थे। वो मोबाइल से सामने मौजूद हूरे को देख रहा था, जो उसकी मौजूदगी से यकसर अनजान दुपट्टे से बेनियाज अपने बाल खुश्क करती आईने के सामने खड़ी थी। उसका मतनासिब सरापा, उसका हुस्न किसी को भी मोहब्बत कर सकता था, और सामने तो फिर सालक हैदर था, उसका महरम। नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर ब्रश पर हूरे के हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। ज़रा सी नज़रें तिरछी की उसने साकत खड़े सालक को देखा। दिल उसका तेज़ी से धड़का था। वहीं अपनी बेख्तियारी पर होश में आता सालक बिना उसकी जानिब देखे वॉशरूम में बंद हुआ था। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो कमरे में अलिशबा और आयशा को देख वो खामोशी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि कान बाहर की जानिब लगे थे, जहाँ वो दोनों हीरे को घेरे बैठी थी। कैसी अजीब सी शादी थी, जिसमें वो अपनी ही बीवी से 2 लम्हे बात तक नहीं कर सका था, और वो उसे देखकर ऐसे भागी थी जैसे वो कोई जिन हो। सर झटकते वो रेडी होकर बाहर आया तो अपनी माँ और ताई को हूरे के गिर्द बैठे देख उनको दोनों का सलाम करता वो खुद सोफे पर बिराजमान हुआ था। माशाल्लाह, चांद सितारे जैसी जोड़ी है। नानी अम्मा रुबीना बेगम की अम्मा, जिनका बहाना बनाकर ये शादी अमल में आई थी, हूरे की बलाई नीति उसके ऊपर से पैसे सदके वारी बोली। भाई, हमारे सालिक मियाँ को सब्र का फल मिला है, ज़रा दुल्हन को तो देखो। रुबीना बेगम की बहनें मुसलसल हुरे की तारीफ़ कर रही थी, जो सर झुकाई ऐसी बैठी थी जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। मैं ताया अब्बू के पास से आता हूँ, आप लोग बैठें, उन्हें कहते वो कमरे से ही निकल गया, जबकि बाकी सब एक बार फिर हुरे की जानिब मतवज्जा हुई थी। गाड़ी हवेली के अहाते में रुकी तो बाहर आंगन में काम करती सोबिया बेगम ने हैरत से महमद खान ज़ादा को देखा, जिसकी यहाँ मौजूदगी उनके लिए हैरान कुन थी। महमद, वो जो अंदर की जानिब बढ़ रहा था, उनकी आवाज़ पर पलटा। आगा जान का हुक्म है, तुम जैसे ही हवेली आओ सबसे पहले उनसे मिलो। आगा जान का पैगाम देते वो रुकी नहीं थी, जबकि वो उनके सर्द रवैये के पीछे छुपी वजह बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसलिए बिना कुछ कहते वो ऊपर अपने कमरे में जाने के बजाय उस कमरे की जानिब आया था जहाँ वो दुश्मन जाम मौजूद थे। वो इतना भी बेखबर नहीं था उससे जितना वो समझ रही थी। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र बेड पर पड़ी, ओज़े से टकराई तो सीने में मौजूद उस दिल में हरकत हुई। वहीं जज्बात में तलातुम सा पैदा हुआ था। बेआवाज़ दरवाज़ा लॉक करते वो दबे कदमों से बेड पर उसके करीब आकर खड़ा हुआ और बगौर उसे देखा।
کالے لباس میں وہ پیٹ کے بل لیٹی گہری سوچوں میں تھی، جبکہ پچھلے گردن پر موجود دل محمد کی ساری توجہ اپنی اور کھینچ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیڈ پر آہستہ سے بیٹھتے وہ اس کی بے خبری پر اشش کر اٹھا، اس لیے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاطر وہ اس کی گردن پر جھکتا اس کے دل پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ اس لمس پر ہوش کی دنیا میں واپس آتے اوزے تڑپ کر پلٹی تھی، تبھی محمد نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ فرار کا راستہ بند کیا تھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ کیا ہوا؟ میری یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی؟ اس کے سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مزید اس کے قریب ہوتا اس کی سانسیں منتشر کر رہا تھا۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کو نظر انداز کر اوزے نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہے اوزے؟ محمد اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑے وہ اس پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائے یہاں سے، بے رخی سے کہتے اس نے رخ موڑا۔ مہر نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا اور پھر مزید قریب ہوتے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے سلگایا کہ وہ تڑپ کر اپنا رخ اس کی جانب کر گئی، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے اسے پیچھے دھکا دیتا محمد اس پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کے اس قدر جارحانہ عمل پر اوزے کی آنکھیں پھیلی، وہیں محمد کو اپنے رگبے میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کو پیتے وہ مدہوش ہوتا ہر چیز بھول گیا تھا، جبکہ اوزے کو لگا آج وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اپنی سانسوں میں گھلی اس کی سانسوں کی مہک۔ اوزے نے جھٹکا لگنے پر وہ اسے اپنی شدت گرفت سے آزادی دے گیا، مگر دور وہ اب بھی نہیں اس سے ہوا تھا۔ اس کے بھیگے لبوں پر نگاہیں جمائے محمد نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیر اسے پتھر کیا تھا۔ اس دن ہوس پرست کا الزام لگایا تھا نا، سوچ رہا ہوں اس الزام کو سچ ثابت کر دوں، کیا خیال ہے؟ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کے اس کے ماتھے پہ ماتھا ٹکائے وہ اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ آپ؟ کیا آپ؟ پھر کچھ نیا لفظ کہنا ہے جو میری انا کو چوٹ پہنچائے؟ اس کے ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچتا وہ نیچے لاتے ہونٹوں پر رکا اور پھر تھوڑی سے گردن تک جاتے اس کا ہاتھ گردن سے نیچے سرکا، جس پر تڑپ کر اوزے نے اسے پکارا۔ محمد نہیں۔ سبز نین کٹوروں میں پانی بھرے وہ رو دینے کو تھی۔ یہ انکار تب کیوں نہیں کیا اوزے؟ کیوں؟ وہ اس کا اشارہ جس بات کی طرف تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ میں؟ آپ کے پاس اب بھی وضاحت دینے کی ہمت ہے؟ محمد کے کاٹ تاڑ لہجے پر وہ سسکی۔ مجھے سزا مت دے محمد۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ سسکی اور اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش نے محمد خان زادہ کے خون میں ابال پیدا کیا تھا۔ رونا بند کرے اوزے، اس سے پہلے میں اس شخص کی سانسیں چھین لوں۔ اس کے لفظوں کی سختی پر وہ رونا بھول اپنے سانسیں تک روک گئی۔ محمد نے ناگواری سے اس کی رکی سانسوں کو دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سانس لیں اوزے، اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ اوزے نے فوراً سے گہرا سانس بھرا۔ ان سانسوں کو روکنے کا اختیار میرا ہے، خود سے یہ کر کے آئندہ خود کو میری دی ہوئی سزا کے لیے تیار رکھیے گا۔ اسے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے جاتے دیکھ جھٹکے سے اٹھتے اوزے نے اس کا ہاتھ اپنی نازک گرفت میں لے کر اسے جانے سے روکا تو ایک دل جلی مسکراہٹ محمد خان زادہ کے لبوں پر آئی۔ ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے، اور آج جو ہوا وہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے تھا کہ اوزے صرف اور صرف محمد خان زادہ کی ہے، اور اگر اوزے کو لگتا ہے کہ دوسرے کے کہنے پر وہ محمد کو خود سے دور رکھ سکتی ہے تو آج یہ چھوٹی سی جھلک اس بات کا ثبوت ہے۔ محمد خان زادہ کو کوئی اوزے کے قریب آنے سے نہیں روک سکتا، خود اوزے بھی نہیں۔ محمد کی بات پر جہاں اس کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا وہیں محمد کے چہرے پر زہر کن مسکراہٹ آئی۔ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا اور اس کے جاتے تکیے پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ زندگی کیسے مقام پر لے آئی تھی اسے۔ سورج کی کرنیں چاروں اور پھیلتے آسمان کو روشن کر رہی تھیں، اور اس کی روشنی آپ کے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی مہر گل کے حسین مگر اداس چہرے پر پڑ اسے تنگ کر رہی تھی، مگر وہ اتنی گہری سوچوں میں تھی کہ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات بھیانک خواب کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی اور پھر اس کے بعد وہ بالکل بھی سو نہیں سکی تھی۔ کل رات گھر واپس آنے تک وہ خود کو بہت بہادر سمجھ رہی تھی، جیسے یہ سب کوئی بہت معمولی بات ہو، مگر اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور اب اس کے ساتھ آگے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ خوف سے وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، اور اب بھی وہ اپنی بے بسی پر سوگ منا رہی تھی، مگر دروازہ نوک ہوا جس نے اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ مہر ناپ گھماتے زمرد بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جاگتے پا کر انہیں حیرت ہوئی، ورنہ سب سے زیادہ اٹھنے میں وہی انہیں تنگ کرتی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ اس کے چہرے پر خوف ابھرا۔ حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا تھا، مگر ان کے اتنے نرم انداز پر اسے جھٹکا لگا۔
طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، رات میں پریشان ہو گئی تھی مگر پھر نیلے نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم میڈیسن لے کر سو گئی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں آئی تو تم نے دروازہ ہی اندر سے بند کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ بچے، آئندہ ایسا کچھ ہو تو بھلے لاک لگا لینا مگر کنڈی مت لگانا آئندہ۔ سوری، اتنا کہتے وہ ان سے لپٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال پر پھسلتے جا رہے تھے۔ مہر بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اسے یوں بچوں کی طرح روتے دیکھ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ امی، وہ انہیں سب بتا دینا چاہتی تھی مگر التمش کی دھمکی یاد آنے پر لب سختی سے بھینچے وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے روک گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی رونا آ گیا تھا۔ ان سے دور ہوتے وہ خفت سے کہتی اپنا چہرہ صاف کرنے لگے۔ اچھا، فریش ہو جاؤ پھر نیچے آ جانا، حورے رسم کے مطابق ملنے آئے گی، شام میں تو شام کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ جی امی۔ انہیں جواب دے کر وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں آ گئی مگر دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ روتی چلے گئی۔ سمرت بیگم کا رویہ اپنے ساتھ محسوس کر اس کا دل برا ہوتا تھا کیونکہ وہ اسے ویسے پیار نہیں کرتی تھی جیسے کائنات اور زوہا سے کرتی تھی۔ وہ اور حورے اکثر سمرا اور ان کی زیادتیوں کا نشانہ بنتے تھے اور انہیں چھوٹا کہہ کر چپ کروا دیا جاتا تھا۔ آج اس کا دل کہ اس کی ماں سے بات کرے، پوچھے، مگر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں مگر ساری باتیں یاد کر وہ نئی سرے سے تکلیف میں مبتلا ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب مہمانوں میں گھری وہ صبح سے نیچے ہی موجود تھی۔ صبح کے بعد اس کا سالک حیدر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں، بس بھی کرو، حورے کو سانس لینے دو۔ عائشہ، جاؤ بیٹا، حورے کو تیار کرو، اسے اپنے گھر بھی جانا ہے رسم کے لیے۔ جی امی، مسکرا کر کہتی وہ حورے کو سب سے درمیان سے اٹھاتے اس کے کمرے میں آ گئی۔ بتاؤ کون سا ڈریس پہنوں گی؟ کوئی سا بھی دے دے، آہستگی سے کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی جبکہ عائشہ نے تعجب سے حورے کو دیکھا۔ کوئی سا بھی مطلب؟ سالک نے بتایا نہیں کہ کون سا ڈریس پہننا ہے؟ حیرت کا مظاہرہ کرتی وہ حورے کو شرمندہ کر گئی۔ نہیں وہ سوری، شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ دراصل جب میری شادی ہوئی تو فراز تو بالکل ہی میرے دیوانے ہو گئے تھے، ایک لمحے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر دعوت میں پہننے کے لیے کپڑے وہی سلیکٹ کرتے تھے۔ اترا کر کہتے اس نے حورے کا چہرہ دیکھا جہاں سوائے معصومیت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں حورے؟ الماری بند کرتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو حورے نے سر ہلایا۔ رات کیسی گزری؟ جی، عائشہ کے سوال پر وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ویڈنگ نائٹ تھی تو سب ٹھیک تھا نا؟ عائشہ کو پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ حورے کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا تھا۔ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا اور اس کے چہرے پر یہ رنگ دیکھ عائشہ کا رنگ اڑا۔ کل رات سالک گھر کب آیا؟ میں نے تو دیکھا تھا وہ کافی دیر تک گھر نہیں آیا تھا۔ دل میں دعا کرتی اس نے ایک اور سوال کیا تھا اور حورے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا جواب دے کیونکہ اس بات کا جواب تو اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کب کمرے میں آیا۔ بتاؤ نا حورے۔ جی وہ حورے، آپ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ کمرے میں آتے سالک نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ یہ کیا، آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہیں، گھر والوں سے ملنے نہیں چلنا کیا؟ جی وہ جلدی سے تیار ہو جائیں، جلدی جائیں گے تبھی تو جلدی گھر واپس آئیں گے نا؟ مسکرا کر اس کا گال سہلاتا جہاں اسے شرم سے گلنار کر گیا تھا وہیں عائشہ کے دل پر اس کا یہ روپ دیکھ سانپ ٹوٹے تھے۔ سالک، میرا ہی تھوڑا لحاظ کر لو، میں بھی یہی ہوں۔ او سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ حورے، آج میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ڈریس پہننا ہے۔ وہ ایک بار پھر عائشہ کو یکسر نظر انداز کرتے تھوڑا سا جھکا حورے سے پوچھ رہا تھا جو اس کے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلا گئی۔ الماری سے اپنی پسند کا ڈریس حورے کو تھماتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ حورے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانے پڑی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ دل کی رفتار ٹرین سے بھی زیادہ تیز تھی۔ عائشہ کے سامنے سالک کا اس طرح کرنا، نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسکی تھی۔ سالک اور زہرہ بیگم کے ہمراہ وہ اپنے گھر واپس ان سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس وقت گل اناری رنگ کے جارجٹ کے فراک پہنے ہوئے تھی جس پر دھاگوں سے باریک کام کیا گیا تھا جبکہ فراک اور دوپٹے کے کارنر پر کریشیا کا کام تھا۔ ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں، لائٹ میک اپ اور جیولری کے نام پر زہرہ بیگم کی جانب سے دیا چین، لاکٹ اور جھمکے پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ زہرہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری اور اس معصوم سے محبت تو سالک حیدر بھی ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تائی امی، مہر کہاں ہے؟ خود پر پڑتی سالک حیدر کی نظروں سے کنفیوز ہوتے اس نے آہستہ سے سمرت بیگم سے پوچھا۔
ان کے بتانے پر وہ اٹھ کر مہر کے کمرے میں آئی، جو بستر پر اوندے منہ پڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مہر! حورے کی پکار پر فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے وہ سنبھل کر بیٹھی۔ حورے کب آئی؟ میں انتظار کر کے کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لائے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ مہر! مجھ سے تو جھوٹ نہ بولو۔ اس کے پاس بیٹھتے حورے نے اس کے ہاتھ تھامے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تائی امی، تایا ابو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس کل کی وجہ سے اتنی تھکن ہو گئی تھی کہ رات تک اتنا سر درد ہو رہا۔ امی سے پوچھ لے، اگر یقین نہیں آ رہا تو۔ اس کی بات پر حورے نے سر ہلاتے اسے زور سے ہگ کیا۔ دونوں کے درد ایک جیسے تھے، مگر دونوں کو یہ درد چھپانا تھا دنیا سے، ایک دوسرے سے اور خود سے بھی۔ خود کو نہ تھکاؤ اتنا۔ تو بتا، سب ٹھیک ہے؟ سالک بھائی کیسے ہیں؟ وہ… کیا ہوا حورے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس ابھی میں انہیں اتنا کہاں جانتی ہوں، ایک ہی تو دن ہوا ہے۔ ہاں، ایک ہی دن تو ہوا ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ بہت اچھے ہوں گے۔ تم ایک دن خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھو گی۔ مہر کے یقین پر مسکراتے اس نے سر ہلایا۔ فریش ہو کر نیچے چلو نا، کل ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اتنے دن ہو گئے۔ حورے! وہ جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی، مہر کی پکار پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ غلط انسان سے جدائی تکلیف دیتی ہے، مگر ایک اچھے انسان کا ساتھ سارے زخم منتقل کر دیتا ہے۔ مہر گل کی بات پر حورے کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مہر گل کو دیکھا۔ گل! وہ خوف سے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا گل، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ حورے! میں جانتی ہوں، اور بہت کچھ جانتی بھی ہوں، لیکن اب وقت گزر گیا، تم اب سالک حیدر کی بیوی ہو۔ اگر اسے شکست دینی ہے تو تمہیں سالک بھائی سے محبت کرنی ہوگی۔ مہر اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہتی اسے سمجھا رہی تھی، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ ایک بہترین ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ حورے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ ابھی اس کے چہرے سے عیاں ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ مڑی تھی، مگر سامنے بیڈ پر بیٹھے ارمغان خان کو دیکھ وہ طوفانوں کی زد میں آئی۔ کیا ہوا حورے؟ مجھے دیکھ کر جھٹکا لگا کیا؟ تم… خوف سے اس کے چہرے کا رنگ اڑا، اور اس کی اڑی رنگت دیکھ ارمغان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھ سے بے وفائی کرتے وقت تمہیں ڈر نہیں لگا تھا حورے؟ جو اب مجھے اپنے سامنے دیکھ لگ رہا ہے۔ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حورے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ بے وفائی؟ کون سی بے وفائی کی بات کر رہے ہیں آپ ارمغان خان؟ میں نے بے وفائی کی، جس سے میں کیوں تم سے بے وفائی کرنے لگی؟ نڈر اور جرأت بھرا انداز۔ ارمغان نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ تو ڈری سہمی حورے کو جانتا تھا، وہ کیسے ایک دن میں اتنا بدل گئی تھی۔ حورے! خبردار اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ ارمغان خان کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ حورے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ نکل جائیں یہاں سے ارمغان خان، اس سے پہلے میں شور کر کے سب کو اکٹھا کر لوں۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ واہ حورے بی بی واہ، شادی کرتے ہی بدل گئی۔ ویسے تو بڑی معصوم بنتی تھی، اور نکلی پوری کی پوری۔ اس سے پہلے ارمغان اپنی بات مکمل کرتا حورے کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارمغان خان کا گال لال کر گیا۔ تم جیسے دھوکے باز سے محبت تو دور نفرت کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ میں… دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ دبا دبا چلائی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہیں تمہارا شوہر نہ آ جائے؟ اس بیچارے کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا نا، کہ اس کی بیوی شادی سے پہلے میرے ساتھ… حورے! باہر سے آتی حورے کے نام کی پکار ارمغان نے جان کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود حورے مضبوط بنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارمغان کو آج وہ ہر لمحے حیران کر رہی تھی۔ جس ڈرپوک حورے کو اس نے پھنسایا تھا، یہ وہ حورے نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے بے وفائی بہت مہنگی پڑے گی حورے، اور تمہارے شوہر کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے دھمکاتے وہ پیچھے قدم لیتا بالکنی کے راستے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان 2 دنوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔